اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت دو آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جو سورہ اعراف کی آیات 84 اور 85 ہیں۔ آیت 84 کا ترجمہ یہ ہے، اور اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی، پہ دیکھ لو کیا حشر ہوا ان مجرم گنہگاروں کا۔ آسمان سے پتھر تو ہر وقت برستے ہی رہتے ہیں، صرف اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ ان کی رفتار کی تیزی کی وجہ سے وہ زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی پگھل کر فنا ہو جاتے ہیں یا گیس میں تبدیل ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ اگر ان پتھروں کی رفتار کم ہوتی تو وہ پگھل نہ سکتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ دن رات ہم پر پتھر برستے رہتے۔ یہ خدا کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس بلا سے محفوظ رکھا۔ اب ممکن ہے کہ جن قوموں کو اللہ نے تباہ کرنا چاہا ہو ان پر اسی فضا کے پتھر برسائے ہوں۔ 8 جنوری سن 1939 کو ایک خبر چھپی تھی کہ ایک طیارے کے پائلٹ نے بتایا کہ وہ کافی بلندی پر جا رہا تھا کہ اچانک اس پر پتھر برسنا شروع ہو گئے، وہ واپس بھاگا۔ اس کے علاوہ کچھ شہاب ثاقب اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پگھلنے کے باوجود باقی رہ جاتے ہیں اور زمین پر آ گرتے ہیں۔ سن 1947 میں ایک شہاب ثاقب سائبیریا میں گرا تھا جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا شہاب ثاقب تھا۔ اس کے سینکڑوں ٹکڑے گرے تھے، ہر ٹکڑا 80 فٹ قطر کا تھا۔ اس کے گرنے سے زمین پر بے شمار شگاف پڑ گئے اور 850 ایکڑ زمین بنجر ہو گئی۔ اس شہاب ثاقب کا وزن 2000 ٹن تھا۔ یہ بحوالہ پاکستان ٹائمز لاہور مورخہ 15 فروری سن 1960 خبر پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، آج کے لیے اس وقت کے لیے جو جوشن کبیر سے میں نے اسم لیا ہے وہ ہے یا من ہوا شدید العقاب، ہے وہ خدا کے جو بہت سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ہمیں خدا کے عذاب سے ڈرنے کے لیے بہت سے وہ اعمال چھوڑنا ہوں گے جن کے ہم عادی ہیں یا جن کو ہم الحمدللہ عادت کہہ کر نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اس وقت نہیں ہے کہ اس کی مثالیں دی جائیں۔ بہرحال یہ کہ ہمیں بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بردباری اور حلم ایک ایسی صفت ہے جو اگر ظالم کے پاس ہو تو اس کے ظلم کو چھپا دیتی ہے، اور اگر حقدار کے پاس نہ ہو تو اس کے حق کو ضائع کر دیتی ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظالم لیکن بردبار انسان ممکن ہے اپنے ظلم پر اپنے حلم کے ذریعے پردہ ڈال دے، اور حقدار لیکن بے وقوف انسان اپنی حماقت سے اپنے ہی نور حق کو بجھا دے۔ اس لیے ہمیں مسلسل اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے ہے۔ اور اب میں اگلی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور شہر مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پالنے والے مالک کی صاف اور کھلی ہوئی دلیل اور ہدایت آ گئی ہے، تو ناپ تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں ڈنڈی مار کر کم نہ دو، اور دنیا میں اصلاح و درستی کے بعد
فساد اور خرابیاں نہ پھیلاؤ، اسی میں تمہاری بہتری و بھلائی ہے۔ اگر تم واقعی حق کو ماننے والے ہو، معلوم ہوا کہ حق کا واقعاً ماننا لوگوں کے حقوق ادا کرنے اور خدا کی عملی اطاعت کرنے سے ثابت ہوتا ہے۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ کا نام قطوہ تھا، جن کے بطن سے ایک صاحبزادے مدین نامی پیدا ہوئے۔ انہی کے نام سے ان کے شہر کا نام مدین پڑ گیا۔ انہوں نے کوئی خاص معجزہ ظہور دکھایا تھا جس کا مفصل ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہ مدارک میں لکھا ہے اور تفسیر کبیر میں۔ اور تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ مدین کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے واقع تھا۔ اہل مدین تجارت پیشہ تھے، کیونکہ وہ تجارتی شاہراہوں پر ان کی بستیاں آباد تھیں، اسی لیے عرب کا بچہ بچہ مدین سے واقف تھا۔ کہا جا رہا ہے، یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ملک میں فساد نہ پھیلاؤ، اسے معلوم ہوا کہ تجارتی معاملات میں بے ایمانی کرنا زمین پر فساد برپا کرنا ہے، احکام شریعت پر عمل نہ کرنا بھی فساد پھیلانا ہے، اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں سستی کرنا بھی فساد پھیلانا ہے، کیونکہ یہ قوم ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتی تھی۔ غرض فساد پھیلانے میں ہر قسم کی خیانت، بددیانتی، ظلم، غصب، چوری، ڈکیتی، حق مارنا وغیرہ سب شامل ہیں۔ اس لیے انسان کو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے ہے۔ روح المعانی میں لکھا ہے کہ جو اہل علم اپنے معاصر ساتھیوں کے احترام میں کمی کرتے ہیں وہ بھی حقیقتاً ڈنڈی مارتے ہیں، اور جو دوسروں کو علم نہیں سکھاتے وہ عالم بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ خدا کا فرمانا کہ اگر تم واقعی مومن ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدین والے مسلمان تو تھے مگر اعتقادی اور اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے، اس لیے ایمان کا بس کھوکھلا دعویٰ باقی رہ گیا تھا۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مومن ہو، یعنی خدا، رسول اور آخرت کو دل سے مانتے ہو، تو تم میں خیر، عدل، رحم، بھلائی اور دیانت ہونی چاہیے، اور تمہارا کردار دنیا پرستوں سے مختلف ہونا چاہیے۔ اسی لیے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت فرمائی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان هو العمل، یعنی ایمان عمل کا نام ہے۔ یہ تو فی العقل میں حدیث موجود ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا الاسلام هو التسلیم، والتسلیم هو الیقین، والیقین هو التصدیق، والتصدیق هو الاقرار، والاقرار هو الاداء، والاداء هو العمل۔ یہ نہج البلاغہ کے صفحہ 842 پر موجود ہے، اور قول امیر المومنین علیہ السلام کا نمبر 125۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اسلام نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا، اور سر تسلیم خم کر دینا ہی یقین کی بنیاد پر ہے، اور یقین ہو جانے پر تصدیق کی جاتی ہے، اور تصدیق کرنے کے بعد اعتراف کرنا ہے، اور اعتراف کر لینے کے بعد فرض کی بجاوری ضروری ہو جاتی ہے، اور فرض کی بجاوری یعنی کسی فریضے کو انجام دینا ہی عمل ہے۔ اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جب تک کسی بندے کے قلب کو طاہر نہ کر دے اس وقت تک وہ بندہ نہ ہم کو چاہتا ہے اور نہ ہمیں دوست رکھتا ہے، اور اللہ کسی بندے کے قلب کو طاہر کرتا ہی نہیں جب تک کہ وہ ہمیں ہماری ولایت کو تسلیم نہ کر لے۔ پتہ چلا کہ یہ ایمان ہے اور یہی تسلیم ہے اور یہی اسلام ہے۔ یہ کافی اصول کافی میں بھی لکھا ہے علامہ کلیلی نے، اور غایۃ المرام جو کتاب ہے صفحہ 437 پر بھی لکھا ہے، اور بحر الانوار کی جلد 7 صفحہ 62 پر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، ایک اور جوشن کبیر سے اسم میں پیش کر رہا ہوں، یا من عنده حسن الثواب، اے وہ خدا کہ جس کے پاس عمدہ سے عمدہ ثواب ہے۔ انسان اگر ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو خدا سے اپنے رابطے کو مضبوط کرے، مستحکم کرے۔ اچھا دوست ایک نعمت ہے، اسی لیے اگر کوئی اچھا اور مخلص دوست مل جائے تو اس کی دوستی کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تمہیں اپنی خلوص دوستی پیش کرے تم اسے اپنی اطاعت پیش کر دو۔ عزیزان محترم، اطاعت کیا ہے؟ عمل ہے، پریکٹیکل چیز انسان پیش کرے خدا کی بارگاہ میں، عبادت کی صورت میں، انسانوں کے حقوق ادا کرے عمل کی صورت میں۔ بغیر عمل کے خالی زبانی بحثیں کرنا، جملے بول دینا، یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے خداوند عالم سے ہمیں عمل کی توفیق کی دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما کہ ہم عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کریں کہ ہم خدا کے مخلص بندے ہیں۔ اور شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ جو مخلص بندے ہوں گے ان کو میں نہیں بہکا پاؤں گا، باقی سب کو بہکاؤں گا۔
اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔